أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون صدق اللہ العظیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اور جب پوچھیں آپ سے میرے بندے میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب، تو میں قریب ہی ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی دعا کو، دعا کرنے والے کی درخواست کو، اذا دعانی، جب وہ مجھ سے دعا کرے، جب مجھ سے مانگے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس چاہیے کہ تم لوگ میرے احکام کو قبول کرو، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور چاہیے کہ تم لوگ میرے اوپر یقین رکھو، مجھ پر ایمان لاؤ، لعلہم یرشدون، چاہیے کہ وہ لوگ میرے اوپر ایمان لائیں، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ لوگ ہدایت پا جائیں۔ اس آیت کا ما قبل سے ربط اور جوڑ یہ ہے کہ ما قبل کی آیت کریمہ میں رمضان کی فضیلت اور رمضان کے احکام کا بیان تھا، اور آگے بھی روزے کے احکام کا بیان ہے کہ روزے کے بعد مسائل کا بیان کیے جائیں گے، لیکن بیچ میں اللہ تبارک تعالی دعا کی درخواست کرنے کو ہم لوگوں کو حکم دیے کہ تم لوگ دعا کرو۔ اس میں اشارہ ہے کئی بات کی طرف۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ روزے جو تم لوگ رکھتے ہو، اگرچہ اس کے اندر مشقت ہوتی ہے، تم لوگ اللہ سے دعا کرو کہ اے اللہ، یہ روزہ اگرچہ کچھ مشقت ہوتا ہے، لیکن دعاؤں کے ذریعے تم لوگ روزہ کی آسانی کے مانگو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر روزے کے معاملہ کو آسان کر دے۔ اور بعض علماء نے اس کے اندر یہ لکھا کہ اس میں اشارہ ہے، جیسا کہ حدیث ہے، کہ روزہ داروں کی دعا قبول کی جاتی ہے افطار کے وقت۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے گھر والوں کو بیٹھا کر کے افطار کے وقت دعا کیا کرتے تھے۔ اور مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ میں ایک بڑے نقطے کی بات لکھتے ہیں کہ رمضان کے اندر لوگ تو عبادت کا اہتمام کرتے ہیں، حتیٰ کہ لوگ تہجد بھی پڑھتے ہیں اور عبادت کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، لیکن رمضان کے گزرنے کے بعد لوگ نعوذ باللہ عید ہی کے دن سے دیکھیے ظہر کے اندر نمازی کتنے رہتے ہیں۔ تو اس میں اشارہ ہے کہ اے بندو، جس طرح رمضان کے اندر میں تمہارے قریب تھا اور جس طرح تم لوگ رمضان کے اندر میری عبادت کرتے تھے، رمضان میں جس طرح میں تمہاری دعا قبول کرتا تھا، رمضان کے بعد بھی اسی طرح میں قریب ہوں، رمضان کے بعد بھی تمہاری دعا اسی طرح قبول کروں گا۔ ایسا نہیں کہ رمضان میں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت، رمضان کی عبادت ہم لوگ نہیں کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور قرآن نے حکم دیا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اپنے رب کی عبادت موت تک کرو، یعنی کسی رمضان کے اندر۔ تو اس کے اندر ایک تو اشارہ ہے کہ دعا کر کے روزے کے معاملہ کو آسان کراؤ، اور اس میں یہ بھی حکم ہے کہ تم لوگ جس طریقے سے رمضان میں دعاؤں کا خوب اہتمام کرتے تھے اور جس طرح رمضان میں عبادت کا اہتمام کرتے تھے، رمضان تو اس لیے ہے تاکہ سال بھر کی پریکٹس ہو، جیسا کہ علماء لکھتے ہیں کہ جس کا جمعہ صحیح سے گزرے گا پورے ہفتہ صحیح سے گزرے گا، اور جس کا رمضان صحیح سے گزرے گا پورے سال صحیح سے گزرے گا،
اور جس کا حج صحیح سے گزرے گا پوری زندگی اس کی صحیح سے گزرے گی۔ اس لیے ہر جمعہ کو صحیح سے گزارنے کی کوشش کریں اور ہر رمضان کو صحیح سے گزارنے کی کوشش کریں، اور جن کے اوپر حج فرض ہے صحیح طریقے سے حج کریں تو پوری زندگی ان کی سدھر جائے گی۔ تو اس میں ہم لوگوں کی جو غفلت ہے کہ رمضان میں تو عبادت کا اہتمام کرتے ہیں اور رمضان کے بعد غفلت کی زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے تنبیہ کی کہ جس طرح رمضان میں تمہارا رب تم سے قریب تھا، اسی طرح پوری زندگی تمہارا رب تم سے قریب ہے۔ جو قربت رمضان میں تھی وہی قربت اور نزدیکی اب بھی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ رمضان کے اندر ثوابوں کی اضافہ اور بڑھوتری ہو جاتی ہے، ثوابوں کا پلس بڑھ جاتا ہے، لیکن جو قربت اللہ کی پہلی تھی وہی قربت اب بھی باقی ہے۔ اس لیے رمضان کے اندر جس طرح عبادت کا اہتمام کرتے ہو، غیر رمضان کا بھی عبادت کا اہتمام کرو۔ غیروں کی طرح نہیں کہ کچھ موسم میں عبادت کر لیا سال بھر چھٹی، ہم تو ہر وقت 24 گھنٹہ امتحان کے اندر ہے۔ یہ ربط اور جوڑ ہو گیا۔ شان نزول کیا ہے؟ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم نازل کیا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ تمہارا رب کہتا ہے کہ تم اللہ سے دعا کرو، تمہاری دعا تمہارا رب قبول کرے گا، تو صحابہ کرام سوال کیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے اللہ کے رسول، ہم اللہ سے کب دعا کریں اور اللہ سے کب مانگیں؟ تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اے میرے نبی، میرے بندے اگر سوال کرتے ہیں میرے بارے میں کہ کب ہم مانگیں اور کب سوال کریں، تو ان سے کہہ دو 24 گھنٹہ ہر لمحہ ہر آن میں بندوں سے قریب ہوں، علم کے اعتبار سے اور قدرت کے اعتبار سے، اس لیے کوئی خاص وقت نہیں ہے، ہر وقت میرا بندہ مجھ سے دعا کرے۔ اور جلالین شریف اور در منصور وغیرہ کے اندر یہ روایت نقل کی دوسرے شان نزول سمجھتے ہیں نا کہ آیت کس وجہ سے اتری، اس کو شان نزول کہتے ہیں، کہ کچھ دیہاتی لوگ آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے، یا نبینا ربنا قریب فنناجیہ، کہ اے اللہ کے رسول، کیا ہمارے رب قریب ہیں کہ سرگوشی کرے، چپکے چپکے پکاریں، ام بعید فنادیہ، کہ یا فننادیہ، یا ہم سے میرا رب دور ہے کہ ہم زور زور سے پکاریں؟ تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، کہ اے میرے حبیب، اب میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں، فَإِنِّي قریب، تو میں قریب ہی ہوں۔ دوسری جگہ ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم بندوں کے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ شہ رگ اگر کیا ہے کٹ جائے تو انسان مر جائے گا، اس سے بھی زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ قریب ہے۔ تو اللہ ہر وقت قریب ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ یہ ان دیہاتیوں کے سوال پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ میں اللہ تعالیٰ بندوں کے قریب ہے، اذا دعانی، اور کیا ہے فرمائے اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، کہ میں بندوں کی دعا قبول کرتا ہوں، پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرے، جب مجھ سے مانگے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا، تو چاہیے کہ بندے میرے احکام کو قبول کریں، کہ میں نے جو بندوں پر احکام نازل کیا، عقائد کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، اخلاقیات کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو میرے احکام میرے بندے قبول کریں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لائیں، یقین کریں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی یہ تفسیر نقل کی ہے، یعنی موت تک میرے اوپر ایمان پر قائم رہیں اور موت تک مجھ پر یقین کریں، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ لوگ ہدایت پا جائیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر دعا کا حکم ہے، اور سورہ فاتحہ جب آپ سنے ہوں گے تو وہاں بتایا گیا ہوگا کہ سورہ فاتحہ کا نام ایک سورۃ الدعا بھی ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے دعا کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ اور جیسا کہ شاید میں عرض بھی کر چکا ہوں کہ پورے قرآن میں جو مضامین ہیں وہ سورہ فاتحہ کے اندر پورا مضمون ہے، اور سورہ فاتحہ کے اندر جتنا مضمون ہے علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، یہ تمام قرآن کا خلاصہ
اور تمام قرآن کا یہ نچوڑ ہے، مغز ہے، کریم ہے، کہ یہ اہدنا الصراط المستقیم ہی کی پورے قرآن کے اندر تشریح ہے کہ ہدایت کیسے ملے گی، صراط مستقیم جس کو مل گئی دنیا اور آخرت کی کامیابی مل گئی۔ اس زمانے کے اندر ہم لوگ دعا کا ہر طبقے کے اندر، علماء ہو، خانقاہ ہو، تبلیغ ہو، مجاہدین ہو، سارے طبقے کے اندر دعا کی کمی آ گئی، اور دعا کی کمی کی وجہ سے ہم لوگوں کی پریشانی بڑھتی جا رہی ہے۔ جبکہ ترمذی ابو داؤد کے اندر یہ روایت موجود ہے حضرت نعمان بن بشیر سے کہ الدعاء هو العبادہ، کہ دعا یہ عبادت، عین عبادت ہے۔ اور استشہاد میں، دلیل میں اللہ کے رسول یہ آیت تلاوت فرمائے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ تمہارا رب تم سے کہتا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ جو لوگ دعا کرنے سے کتراتے ہیں وہ لوگ ذلیل ہو کر کے جہنم میں جائیں گے۔ اور یہ بھی حدیث آپ بارہا سنتے ہوں گے، الدعاء ہوا مخ العبادہ، کہ دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز، عبادت کا گودا، عبادت کا نچوڑ ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ عبادت کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ذلیل کرے کہ اے اللہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی لیے سجدہ کے اندر سب سے زیادہ ذلت ہے، تو دو دو مرتبہ اللہ تعالیٰ سجدہ کروائے، رکوع ایک ہے، قیام ایک ہے، سجدہ دو ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس کی وجہ فرماتے ہیں کہ بندے کے اندر سے تکبر نکالنے کے لیے، کہ تیرے اندر کوئی بڑائی، تیرے اندر کوئی کمال نہیں، سب اللہ کا عطا کیا ہوا ہے، تیرے اندر کوئی بڑائی نہیں ہے، اس لیے دو دو مرتبہ سجدہ کرو اور اپنی حیثیت کو اللہ کے سامنے مٹاؤ۔ کہ انسان اپنے ناک کو زمین میں نہایت ذلت کے وقت میں رگڑتا ہے کہ اے اللہ میری ابتدا ایک ناپاک قطرے سے ہے اور انتہا کیڑے مکوڑے کا میں خوراک بنوں گا، اور اس درمیان میں میرے اندر کتنی گندگی ہے۔ ڈاکٹر حضرات اس کے اوپر کیا ہے بہت تجربہ کرتے ہیں کہ انسان کے اندر کتنی غلاظت، کتنی گندگی ہے، یہ سب کیا ہے ہم لوگوں کو معلوم ہے۔ تو اس طریقے سے یہ جو عبادت کے دعا کے بارے میں جو کہا گیا الدعاء ہوا مخ العبادہ، کہ دعا یہ عبادت کا مغز ہے، ہم لوگ دعا کو صحیح سے کرنے والے بن جائیں تو ہماری کوئی آج ضرورت رکی نہیں رہے گی۔ دعا کے اندر بے انتہا کمی ہو گئی، اس لیے میں دعا کے بارے میں تھوڑی سی مضمون کو لمبا کر رہا ہوں تاکہ ہم لوگوں کو اللہ سے لینے والے ہو جائے۔ ابھی بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس دنیا کے اسباب کچھ نہیں، مسجد کے اندر اعتکاف کیے اور جب تک کہ ان کا مسئلہ حل نہیں ہو گیا تب تک کہ وہ مسجد سے نہیں اٹھے۔ ہم لوگ دل کے یقین کے ساتھ اور دعا کے قبول ہونے میں جو رکاوٹ ہے ان سے ہم رک جائیں۔ ایک یہ کہ حرام چیزوں، حرام غذا سے پرہیز ہو۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ ایک آدمی رب عشش اکبرا، کہ ایک آدمی پراگندہ بال، لمبا سفر، ومطعمہ حرام، لیکن کھانا اس کا حرام، ومشربہ حرام، پینا اس کا حرام، وملبسہ حرام، اور اس کے لباس حرام، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ، تو اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ کہ جس طرح اگر کیا ہے ڈیزل کے ساتھ ساتھ پانی ڈال دے تو گاڑی نہیں چل سکتی ہے، تو اسی طرح دعا کے قبول ہونے کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ حرام چیز سے پرہیز کریں۔ اس کا آگے بھی بیان آ رہا ہے، اگلے ہفتہ انشاءاللہ آئے گا حرام مال کھانے کے بارے میں۔ ایک شرط یہ ہے کہ حرام غذا سے پرہیز کریں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ہم لوگ جو دعا کریں تو قبولیت کی یقین کے ساتھ۔ چنانچہ بخاری اور مسلم دونوں کے اندر، یہ ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، کہ تم اللہ سے دعا کرو قبولیت کی امید کے ساتھ، وَاعْلَمُوا ان اللہ لا يقبل الدعاء من قلب لاہن، اور تم یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا کے قبول نہیں کرتے۔ اب کیا ہے امام صاحب، اس زمانے کے اندر ہم لوگ دعا پڑھتے ہیں، دعا مانگتے نہیں ہیں۔ دعا پڑھنے سے کام نہیں چلے گا، دعا مانگنے سے کام چلے گا۔ تو اب کیا ہے امام صاحب دعا کرتے ہیں اور ادھر آمین اور دیکھ رہے ہیں ادھر اگر کوئی چندہ کرنے ہم ہی لوگ جائیں کہ
چندہ لکھائیے اور ادھر دیکھیں تو آپ لوگ خود ناراض ہوں گے کہ کیسا بدتمیز ہے کہ چندہ کرنے آیا ہے اور دیکھتا ادھر ہے. یا کوئی بھکاری جو آپ کے دروازے پر آتا ہے کتنی گریہ وزاری کے ساتھ مانگتا ہے. تو اگر ہم لوگ دل کے یقین کے ساتھ، پہلی شرط یہ ہے کہ حرام غذا سے، حرام کمائی سے پرہیز کریں، دوسرا یہ کہ قبولیت کی یقین کریں، تیسرا یہ کہ غفلت کو دور کریں اور دل کے یقین کے ساتھ دعا کریں تو ہماری دعا قبول ہوگی، ہر حال کے اندر دعا قبول ہوگی. چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے ما من مسلم یدعو بدعوۃ لیس فیہا اسم ولا قطیعۃ رحم. اور ایک شرط کیا ہے کہ گناہ کی دعا نہ کرے. اگر کوئی آدمی یہ کہہ رہا چور ہو، ڈکیت ہو، اور 2 رکعت مسجد میں جا کر نماز پڑھے اور کہے کہ اے اللہ میں فلاں گاڑی لوٹنے جا رہا ہوں، اس میں کامیابی عطا فرما، تو یہ تو گناہ کی دعا ہے. یا اسی طرح رشتہ داری توڑنے کی دعا، تو یہ بھی شرط ہے. جس طرح کھانا حلال، پینا حلال ہو اور غفلت کی دل سے نہ ہو، یا قبولیت کے یقین کے ساتھ ہو، حرام دعا نہ ہو. اگر حرام دعا کرے گا، گناہ کی دعا کرے گا تو وہ بھی قبول نہیں ہوگی. اسی طرح رشتہ داری توڑنے کی دعا نہ ہو کہ اے اللہ میرا بھائی ہم سے کٹ جائے، الگ ہو جائے. رشتہ داری توڑنے کی دعا بھی کرنا ناجائز ہے. الا آتاہ اللہ بہا احدی ثلاث، تو اللہ تبارک تعالیٰ 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور عطا کرتے ہیں. اما ان یجعل له دعوتہ، یا تو جو چیز مانگا کہ اے اللہ ہمیں گاڑی کی ضرورت ہے، گاڑی دے دیجئے، یا تو اللہ تعالیٰ گاڑی ہی دے دیتے ہیں. یا اس کے بدلے میں کیا فرماتے ہیں، ان یدخر له فی الآخرہ، یا گاڑی تو دنیا میں نہیں ملی لیکن اس دعا کے بدلے میں ثواب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دیں گے. اور ایک حدیث میں ہے کہ جب آدمی کو ثواب دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ اے اللہ مجھے تو یاد نہیں ہے کہ میں کس عمل پر مجھے یہ دیا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تو نے فلاں دعا کیا تھا لیکن تیری دعا قبول نہیں کیا تھا، اس لیے اس کا میں یہ آج بدلہ دے رہا ہوں. تو انسان تمنا کرے گا کاش کہ دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہیں کی جاتی. تو دعا قبول ہوتی ہے، لیکن جیسے کہ بچہ ہے کہ بچہ جیسے کہ موبائل مانگے اور ماں باپ جانتے ہیں کہ موبائل کا انجام کیا ہوگا، انٹرنیٹ کا انجام کیا ہوگا، نہیں دیتے ہیں، اس کے بدلے میں اس کو قرآن شریف کتاب دیتے ہیں دوسرے دینی، تو لوگ پڑھو. اسی طرح اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس بندہ کے اندر غربت برداشت کرنے کی صلاحیت ہے یا امیری. کہ بعض لوگوں، یہ تفسیر مظہری کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کی دین کی حفاظت غریبی ہی میں ہے. اگر غربت ان کے ساتھ نہ ہو تو ان کا دین خراب ہو جائے گا، اس لیے بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ غریب ہی رکھتے ہیں. اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کی دین کی حفاظت مالداری میں ہے کہ اگر ان کو غریب بنا دیا جائے گا، اسی لیے ہے کہ عسا کادل فقر و کفرن کے بعض فقر جو ہے غریبی کفر تک پہنچا دیتا ہے کہ اگر ان کے پاس مالداری نہ ہو تو ان کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. جس طرح ڈاکٹر یہ پہچانتا ہے کہ اس کو مرغن غذا اور کشمش، کاجو اور مقوی غذا دیں گے یہ اس کے لیے فائدہ مند ہے، یا حکیم جانتا ہے کہ اس کو دست کی بیماری ہے، اس کو سادہ غذا دینا زیادہ فائدہ ہے. تو اللہ تو حکیموں کا حکیم ہے، اللہ طبیعت کو جانتا ہے کہ اس کی دین کی حفاظت مالداری کے اندر ہے یا غریبی کے اندر ہے. اس لیے دعا میں ہم لوگوں کو کمی نہیں کرنی چاہیے. دعا جو کریں گے یا تو بعین ہی وہی چیز عطا فرمائیں گے، یا اس کے بدلے میں آخرت میں اللہ تبارک تعالیٰ ثواب عطا فرما دیں گے، یا اس کے بدلے میں اما ان یصرف عنہ من السوء مثلہا، یا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں مصیبت ہٹا دیتے ہیں کہ اللہ مجھے گاڑی کی ضرورت ہے، گاڑی دے دیجئے. اب گاڑی نہیں دیے، ہو سکتا ہے کہ اس کو ہارٹ اٹیک کر جاتا تو اللہ نے اس کی بیماری کو ہٹا دیا، یا اس کا مکان جل جاتا تو اس مصیبت کو ہٹا دیا. تو دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے، یہ یقین رکھیں. دعا کبھی بھی رد نہیں جاتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کریموں کے کریم ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کبھی بھی انسان، چنانچہ ایک حدیث ہے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو داؤد ترمذی کے اندر، ان اللہ حی کریم، کہ اللہ تعالیٰ بہت حیا والے اور بے حد کرم والے ہیں، سخاوت والے ہیں. اذا رفع الرجل الیہ یدی، کہ جب بندہ اللہ کے پاس ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتا ہے
تو اللہ کو شرم آتی ہے ان یردہما صفرا خائبتین، کہ ان کو خالی ہاتھ لوٹا دے۔ اللہ رحیموں کا رحیم ہے، اللہ کبھی خالی ہاتھ لوٹائے گا ہی نہیں۔ دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے۔ اور چوتھی شکل یہ ہے کہ ہم مانگے 4 ویلر اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کے بدلے میں مکان دے دیے، زمین دے دیے، تو ان چاروں طریقے میں سے کسی نہ کسی طریقے سے دعا ہر حال میں قبول ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ حرام غذا نہ کھائیں، غفلت کے ساتھ دعا نہ کریں، گناہ کی دعا نہ کریں، رشتہ داری کو توڑنے کی دعا نہ کریں، اور غفلت کے ساتھ دعا نہ کریں، یقین کے ساتھ دعا کریں تو دعا قبول ہوگی۔ چنانچہ واقعہ لکھا ہے کہ حجاج بن یوسف کے زمانے کے اندر ایک اندھا آدمی خانہ کعبہ کے پاس بیٹھ کر کے دعا کر رہا تھا کہ اے اللہ میری آنکھ لوٹا دے، میری آنکھ لوٹا دے۔ تو حجاج بن یوسف سن لیا اور کہا کہ اے اندھے، میں تمہاری دعا سن لیا ہوں، اگر میرے ساتھ طواف چکر جو ہوتا ہے پورا کرنے میں تیری آنکھ نہیں واپس آئی تو میں تیری گردن اڑوا دوں گا۔ اب اس اندھے آدمی کو بہت ڈر ہوا کہ یا اللہ، اب تو مجھے آنکھ کا مسئلہ تھا، اب یہاں تو جان کا مسئلہ ہو گیا۔ تو اب یہ اتنا گڑ گڑا کر دعا کیا کہ 7 چکر پورا ہونے سے پہلے اس کی آنکھ واپس آ گئی اور اس کی آنکھ صحیح ہو گئی۔ تو حجاج بن یوسف نے کہا کہ میں دیکھا کہ تو غفلت سے دعا کر رہا ہے، قیامت تک تو بیٹھ کر خانہ کعبہ کے پاس غفلت سے دعا کرتا، تیری آنکھ واپس نہیں آتی۔ میں نے سوچا کہ تیری غفلت دور ہو جائے، اس لیے میں نے تیری جان کی دھمکی دی تاکہ تیری غفلت دور ہو جائے اور تیری آنکھ واپس آ جائے۔ دیکھو غفلت دور کر کے تو نے صحیح دل سے دعا کیا تو اللہ تعالیٰ تیری آنکھ واپس کر دیے۔ تو اس طریقے سے دعا کے بارے میں بہت زیادہ فضیلت ہے۔ وقت ختم ہو جائے گا، تو بہرحال دعا کو ہم لوگ حرز جان بنا لے کہ یہ عبادت کا مغز ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ فرمان ہے انا عند ظن عبدی بی، یہ حدیث قدسی، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے بیان کر رہے ہیں کہ اے میرے نبی، میں بندوں کے ساتھ اپنے جیسا میرے ساتھ گمان کرتا ہے ویسا اس کے ساتھ میں معاملہ کرتا ہوں۔ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي، اور میں بندوں کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے۔ تو شرط یہ ہے کہ دعا کو صحیح سے کرے، اور جو دعا قبول ہونے میں رکاوٹ ہے ان چیزوں سے بچے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی دعا قبول کریں گے۔ تو یہ بیچ میں اللہ تعالیٰ نے دعا کے بارے میں حکم دیا تاکہ رمضان میں بھی دعا کا اہتمام کریں، رمضان کے بعد بھی دعا کا اہتمام کریں۔ اور مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، جو وقت کے میرے نزدیک شاید قاری سلمان صاحب بھی اس بات پر اتفاق کرتے ہوں کہ شاید دنیا میں ان سے بڑا مفتی ابھی کوئی ہو، علم کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، انہوں نے جو ایک قیمتی بات کی طرف اشارہ کی کہ بندے کو جس طرح رمضان کے اندر عبادت کا حکم ہے، غیر رمضان کے اندر بھی عبادت کی کوشش اور حکم ہے کہ وہ کوشش کرے اور عبادت کے اندر اپنی جی جان لگائے، جس طرح رمضان کے اندر کوشش کرتا ہے رمضان کے بعد بھی کوشش کرے۔ اب آگے روزے کے بعض احکام کو، بعض مسائل کو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، حلال کی گئی تمہارے لیے روزے کے رات میں اپنی بیویوں سے ملنا ملانا، جمع کرنا۔ رفث کے لغوی معنی آتے ہیں، مصباح اللغات کے اندر لکھا ہے گندی گفتگو اور صحبت ہم بستری کے، یعنی بیوی سے ہم بستری کے وقت جو آدمی بات کرتا ہے گندی باتیں بھی نکل جاتی ہے۔ تو اشارہ ہے کہ جیسا کہ شاید پیچھے بتایا گیا ہوگا جو اس سے پہلے درس قرآن کیے ہوں گے کہ شروع رمضان، جب رمضان کا روزہ نازل ہوا تھا، رمضان کا حکم نازل ہوا تھا، تو شروع زمانے میں مسئلہ یہ تھا کہ جس طرح بھی سحری کھانے کے بعد کھانے سے، پینے سے، بیوی سے، تینوں چیز سے رک جاتے ہیں، تو اسی طرح شروع میں یہ حکم تھا کہ مغرب کی اذان جب ہو، غروب آفتاب کے بعد کھانے کا حکم تھا، لیکن اگر کھانے کے یہ سو گئے تو سونے کے، ابھی تو حکم ہوتا ہے سحری کا وقت ختم ہو جائے تب رک جاتا ہے، لیکن شروع زمانے میں یہ حکم تھا جب روزے کی فرضیت ہوئی تھی کہ نیند اگر آ گئی تو نیند سے بیدار ہونے کے بعد جس طرح سحری کے بعد کھانا پینا اور بیوی سے ملنا تینوں کام سے منع ہو جاتا ہے، اسی طرح اگر نیند آ گئی تو ان تینوں کاموں سے منع ہو جاتا تھا۔
تو ایک صحابی تھے حضرت سرما ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مزدوری کرتے تھے، غربت کا زمانہ تھا، یہ آئے اور بیوی سے کہے کہ افطار کے لیے سامان لاؤ، تو انہوں نے کہا کہ گھر میں تو کچھ نہیں ہے، ڈھونڈ کر لاتی ہوں۔ وہ ڈھونڈ کر کے لانے گئے تو آنکھ لگ گئی۔ اب آنکھ لگ گئی تو ایک تو دن بھر مزدوری کیے، اور آنکھ لگنے کے بعد پھر اب دوبارہ کھانا نہیں تھا، پھر اسی حالت میں روزہ رکھے، ان کے اوپر بے ہوشی طاری ہوئی، تو پھر یہ حکم نازل ہوا کہ اس میں بندوں کو دقت ہے، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الاسود واتموا الصیام الی اللیل، کہ رات تک روزہ رکھو اور سحری کا وقت جب تک باقی رہتا ہے اس وقت تک کھاؤ پیو۔ تو اسی طرح بیوی سے ملنا بھی منع تھا۔ اس کے بارے میں بخاری شریف میں واقعہ لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان کے دن میں یہ حضور کے پاس بیٹھے، دیر تک بات کرتے رہے، اور وہ آئے اور ان کو تقاضا ہوا بیوی سے ملنے کا، تو ان کی گھر والی سو گئی تھی، تو وہ جانتے تھے کہ میری بیوی بہانہ کرتی ہے، تو ان کی ہر آدمی کو اپنی بیوی سے مناسبت ہوتی ہے، لیکن بہرحال وہ اپنے بیوی سے ملے اور صبح، اور اسی طرح ابی بن کعب کے بارے میں ہے کہ وہ بھی رات میں سونے کے بعد ملے، اس سے صحابہ کو دقت تھی، تو پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ حکم اب منسوخ کیا جاتا ہے سحری کے وقت تک، جس طرح روزہ اذان ہونے کے بعد غروب آفتاب کے بعد کھانا پینا جائز ہے، اسی طرح بیوی سے ملنا بھی جائز ہے، اب یہ حکم ختم کیا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے آسانیاں اتنی عطا فرمائی، ساری مشقت صحابہ سے اللہ تعالیٰ نے اٹھوا لیا، اور ہم لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ آسانی ہی آسانی عطا فرمائے۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، حلال کی گئی تمہارے لیے روزہ کے راتوں میں اپنی بیویوں سے ملنا جلنا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم مرد ان عورتوں کے لیے لباس ہو۔ بیوی کی جو لوگ کہتے ہیں کہ شادی نہیں کرنا چاہیے اور شادی کرنے میں بہت پریشانی ہے، عورت کے بغیر زندگی گزار دینی چاہیے، اس آیت کریمہ نے ان لوگوں کو رد کیا اور ان لوگوں کے ذہن کی تردید کی کہ عورت کے ساتھ زندگی گزارنا مشکل ہے تو عورت کے بغیر اس سے زیادہ زندگی گزارنا مشکل ہے۔ عورت کے ساتھ زندگی گزارنا اگر مشکل ہے تو عورت کے بغیر زندگی گزارنا اس سے زیادہ مشکل ہے کہ آدم علیہ السلام کو جنت کی تمام نعمتی تھی، لیکن بیوی نہیں تھی تو طبیعت نہیں لگ رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بیوی جب بنائی تو لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، قرآن نے مقصد بیان کیا کہ بیوی کا مقصد کیا ہے، تاکہ تمہارے دلوں کے اندر سکون ہو۔ اگر صحیح طریقے سے میاں بیوی اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزارے تو وہ گھر اگرچہ غربت زدہ ہوگا لیکن پھر بھی وہ جنت کا نمونہ رہے گا۔ اس زمانے میں ایک دوسرے کا حق ادا نہیں کرتے، اس لیے پریشانی ہے۔ تو یہ عورتیں تو یہ تمہاری لباس ہیں، کہ جس طرح آدمی لباس اور کپڑا کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا، اسی طریقے سے مرد بغیر عورت کے زندگی نہیں گزار سکتا، اور وہ عورتیں تم لوگ عورتوں کے لباس ہو کہ اسی طرح عورت بغیر مرد کے زندگی نہیں گزار سکتی۔ تو ایک تو وجہ ہے شدت احتیاج میں کہ جس طرح کپڑا کے بغیر زندگی نہیں گزرتی، اسی طرح عورت کا مرد کے بغیر اور مرد کا عورت کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی ہے۔ یہ ضروری ہے اور یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ جس طرح نبی ہے، ولی ہے، کھانا کھانا، استنجا کرنا، یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے بلکہ ضروری ہے زندگی گزارنے کے لیے۔ اسی طرح اللہ نے جو انسانی تقاضا شہوت رکھی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے مرد عورت ایک دوسرے کے ساتھ ملنا ضروری ہے، اور جس طرح کھانا پینا بھوک لگنا کوئی عیب کی بات نہیں، اس سے نبوت کے درجے میں کوئی کمی نہیں آتی، اسی طرح شادی بیاہ کرنے سے نبوت میں اور ولایت میں بزرگی میں اللہ کے نزدیک جو مرتبہ ہے کوئی فرق نہیں آتا۔ یہ انسانی ضرورت کی چیزیں ہیں۔ کاش کے لوگ حلال طریقے سے نکاح کرتے تو دنیا کے اندر جو زنا کا ماحول پھیلا ہے اور جو یہ دن رات یہ عورتیں چلاتی ہیں کہ بیٹی بچاؤ اور عورتوں کو حقوق کی حفاظت کرو، کاش کہ یہ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتے تو دنیا کے اندر ایک بھی ریپ کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے قانون سے بغاوت کے نتیجے میں ہماری زندگی جہنم بنی جا رہی ہے، اور یہ اس میں تفصیل ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ اگر کوئی آدمی
زنا کے اندر پڑا ہوا ہو. اس زمانے کے اندر بہت سارے لوگ کہ باپ کی عمر، ماں کا انتقال ہو گیا، باپ کی عمر 50 سال ہو گیا، لوگ کیا کہیں گے؟ ارے جس طرح اس کی عمر کھانے پینے کی ہے، اگر اس کی ضرورت ہے نکاح کرنے کی، جو اولاد اپنے باپ کو ماں کے انتقال کے بعد نکاح سے روکتے ہیں اور وہ زنا کے اندر مبتلا ہوتا ہے، وہ قیامت کے دن باپ کو ستانے کے جرم میں کھڑے کیے جائیں گے. اور اگر باپ زنا میں مبتلا ہوتا ہے یا اپنی جنسی خواہش کوئی غلط طریقے سے پوری کرتا ہے تو بیٹوں کو اس پر سزا ہوگی. ہم لوگ اللہ کے دستور اور قانون کے مطابق چلیں، دنیا والوں سے کیا ہم کو مطلب ہے؟ اللہ نے جس دستور اور قانون دیا ہے اس کے مطابق چلیں. کہ جس طرح کپڑا کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی، اسی طرح عورت کا مرد کے بغیر اور مرد کا عورت کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی. اور دوسرا اشارہ ہے کہ جس طرح کپڑا عیب کو ڈھانک لیتا ہے، بدن کو ڈھانک لیتا ہے، اسی طرح مرد عورت کے گناہوں کو اور عورت مرد کے گناہوں کو ڈھانپ لیتا ہے، چھپا لیتی ہے. اور جس طرح ایک کپڑا سے سکون حاصل ہوتا ہے، اسی طریقے سے کہ آدمی ننگا رہے، اگرچہ اکیلے میں رہیے لیکن دیکھیے بے چینی ہوگی کپڑا پہننے کے بعد آدمی کو سکون. اسی طرح یہ عورت کو مرد سے اور مرد کو عورت سے سکون ملتا ہے. اللہ نے کہا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. اور جس یہ من آیات ہی، آیت کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ کام اللہ ہی کرتے ہیں. دیکھیے کسی عورت سے نکاح نہیں ہوا ہے، اس کو تکلیف ہو تو آپ کو کوئی غم نہیں ہوگا، لیکن نکاح کے بعد اس کو تکلیف ہو تو آدمی لاکھوں روپیہ اس کے پیچھے خرچ کر دیتا ہے. یہ محبت اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں. تو بہرحال یہ نکاح کی شدت احتیاج کی طرف اور ضرورت کی طرف ہے. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفی عنکم. اللہ تعالیٰ جانتے اللہ تعالیٰ کے معلوم ہوا، جان لیے کہ تم لوگ اپنے نفس سے خیانت کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے توبہ کو قبول کیا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا. صحابہ کو دقت تھی، تقاضا ہوتا تھا کہ ایک ایک مہینہ رکنا بیوی سے، یہ بڑا مشکل تھا. تو صحابہ کے ضرورت ہوتی تھی لیکن اللہ کے ڈر سے رکے رہتے تھے. اور بعض صحابہ سے یہ غلطی سے ہو بھی گئی تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ میں جو حکم دیا تھا کہ آنکھ لگنے کے بعد بیوی سے ملنا نہیں ہے، اب میں نے ختم کر دیا کہ جس طرح سحری کے وقت تک کھانا پینا ہے، بیوی سے ملنا بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے تم کو یہ جو بھی غلطی ہوئی معاف کیا اور اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں اجازت دیتے ہیں. فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ. بس اب تم ان بیویوں سے ملو. وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ. اور تلاش کرو اس چیز کو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. اس آیت کریمہ کے ذیل میں مفسرین نے لکھا کہ نکاح کا اصل مقصد ہے امت محمدیہ کے اندر اضافہ کرنا. نکاح جب کرو تو یہ نیت کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے تزوج الودود الولود، کہ ایسی عورت سے نکاح کرو جو محبت کرنے والی، خوب محبت کرنے والی ہو اور خوب بچہ جننے والی ہو. فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ. کہ میں تمہارے ذریعے دوسرے لوگوں پر فخر کروں گا کہ میری امت کے لوگ زیادہ ہیں. اب اس زمانے کے اندر نعوذ باللہ غیروں کی تہذیب اور کلچر سے متاثر ہو کر کے فیملی پلاننگ لوگ اتنا کرنے لگے کہ نعوذ باللہ بچے سے لوگ نفرت کرتے ہیں. اور طرح طرح کے، یعنی ایک وہ ڈاکٹری اعتبار سے بچے کی پرورش ہو تو اس کی اجازت ہے کہ کس طرح گیپنگ کرے، لیکن نیت یہ ہو نکاح کے ذریعے کہ امت محمدیہ کے اندر اضافہ. اور اصل مقصد توالد و تناسل ہے کہ اللہ کیا فرمائے کہ ان سے ملو اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو اولاد لکھ دیا ہے اس کو تم تلاش کرو. کہ حضور کی امت قیامت کے دن 120 صف امتیوں کی ہوگی، اس میں سے 80 صف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہوں گے اور بقیہ 40 صف میں دوسرے 1,24,000 کے نبیوں کی امت ہوگی اور حضور کے تنہا 80 صف ہوگی. اس سے ان لوگوں پر بھی رد ہو جاتا ہے جو کہتے ہیں کہ صرف ہم ہی لوگ مسلمان ہیں اور مکہ مدینہ کے اندر بھی کافر امامت کر رہا ہے. تو وہ سوچیے کہ اگر یہ سارے کافر ہیں تو 120 امتی یہ صرف ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش والے ہو جائیں گے. یہ ایک ضمنی بات بتا دیا. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاگا کالے دھاگے سے، یعنی فجر تک.
کھاؤ پیو سفید دھاگا اور کالا دھاگا کا۔ سفید دھاگا اور کالے دھاگے سے مطلب کیا ہے؟ یعنی رات جو ہے، سحری کا وقت، جو تو صبح کاذب جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، اور صبح صادق یعنی صبح صادق تک، صبح صادق کے ختم ہونے سے، صبح صادق کے آنے سے پہلے پہلے تک تہجد کا وقت جتنا دیر رہتا ہے اتنے دیر تک کھاؤ پیو، یہ فجر تک۔ اس آیت کریمہ کے ذیل میں واقعہ لکھا ہے کہ عدی ابن حاتم ایک صحابی تھے، تو اپنے تکیہ کے نیچے سفید دھاگا رکھ دیے اور کالا دھاگا رکھ دیے اور کھاتے رہتے تھے کہ روشنی میں دونوں نظر آئے اس وقت تک۔ تو اللہ کے رسول سے فرمایا کہ اس طرح میں کرتا ہوں، تو اللہ کے رسول فرمایا یا عریض القفا، اے بے وقوف، تم ایسا ہے کہ پوری دنیا کو اپنے تکیہ کے نیچے رکھ لیا۔ یہ سفید دھاگا اور کالا دھاگا سے مراد صبح صادق اور صبح کاذب ہے۔ تو میرے دوستو، عربی جانتے تھے، صحابہ عربی جانتے تھے، نبی کی صحبت میں رہتے تھے، ان سے سمجھنے میں غلطی ہو گئی۔ تو میں اشارہ کر رہا ہوں ان نوجوان طبقہ کی طرف کو کہ جو اس زمانہ میں یوٹیوب اور ٹی وی کے ذریعے کہ فلاں یہ ہے اور اس کو عربی عبارت پڑھنی نہیں آتی، جس کو لوگ اسلامی یہ کلچر کا بہت یہ بڑے ڈگری دے دیے ہیں کہ یہ اسلامی پروفیسر ہے اور اس کو ایک صفحہ عربی کے دے دیجئے تو ترجمہ نہیں کر سکتا، اور ایسے لوگوں کے پیچھے لوگ چل رہے ہیں کہ ہم کو علماء کی ضرورت نہیں۔ میرے دوستو، یہ سراسر گمراہی ہے۔ علماء کی ضرورت جب جنت میں پڑے گی، یہ علماء وارثین انبیاء ہیں، اور اللہ کے نبی فرمائے کہ ہر 100 سال کے اندر میری امت کا ایک عالم پیدا ہوگا کہ دین کے اندر جو بگاڑ ہوگا اس دین کے بگاڑ کو دور کرنے والے یہ علماء ہوں گے۔ تو یہ اس زمانے کے اندر جو نوجوانوں کو میں لوور بازار پرانا تھانہ کے سامنے ایک نوجوان لڑکا کو سنا سمجھاتے ہوئے کہ ان علماء کے پاس نہیں، چلو ڈائریکٹ ہم لوگ قرآن اور حدیث کو سمجھیں، آپ کو ایک حرف گردان تک یاد نہیں ہے، ایک صفحہ عربی کی عبارت نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اب اگر کوئی کہے کہ ہم چند میڈیکل کی کتاب پڑھ کے ڈاکٹر بدرالدجا سے آپریشن نہیں کرائیں گے، خود سے آپریشن کر لیں گے، بتائیے کہ موت کے منہ میں اپنے آپ کو ڈھکیل لا یا نہیں؟ کہ جب تم معمولی سی یہ دنیا کے بارے میں چونکہ سب نقصان سمجھ میں آتا ہے، اس لیے لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے، اور دین کا نقصان چونکہ یہاں نہیں سمجھ میں آ رہا، آخرت میں سمجھ میں آئے گا، اس دن کہیں گے کہ ہم ان کو رون دیتے اپنے پیروں تلے، انسان اور جنات میں سے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا۔ تو بہرحال یہ موضوع نہیں ہے، لیکن اشارہ کیا کہ جس طریقے ایک صحابی رسول کو یہ قرآن سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، تو اس طریقے سے جن کو عربی نہ آتی ہو اور وہ یہ دعویٰ کرے کہ ہم قرآن اور حدیث سمجھ لیں گے، سوچئے وہ کہاں چلے جا رہے ہیں۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر روزہ کو پورا کرو رات تک، اور آگے ایک حکم ہے ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، اور تم بیویوں سے نہ ملو، بیویوں کو نہ چھوؤ، اور حال یہ کہ تم مسجد میں اعتکاف میں ہو۔ مسجد میں اس زمانہ میں تو خیر بیوی کے آنے کا کوئی سوال ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں قریب میں گھر تھا تو کھانا پہنچانے کے لیے بیویاں آتی تھیں، تو مسئلہ یہ بیان کیا گیا کہ اگر کوئی آدمی اعتکاف میں ہو تو بیوی سے تو صحبت درکنار، شہوت کے ساتھ، اور شہوت کے ساتھ اپنی بیوی کو چھونا پکڑنا یہ بھی جائز نہیں ہے، گناہ کی بات ہے۔ اسی طرح عورت اگر گھر میں اعتکاف کرے تو وہ بھی اپنے مرد کو شہوت کے ساتھ نہیں پکڑ سکتی ہے۔ یہ قرآن کا حکم ہے کہ جب تم مسجد میں اعتکاف میں ہو تو بیویوں کو نہ چھوؤ، البتہ بغیر شہوت کے چھو سکتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول اعتکاف میں ہوتے تھے اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر ہوتا تھا اور وہ کنگھا کرتی تھی، تو بغیر کسی تقاضے کے اور بغیر کسی نفس کے تقاضے کے اگر چھوتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن شہوت کے ساتھ چھونا یہ گناہ اور ناجائز ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے حدود ہیں، فلا تقربوہا، بس تم ان کے قریب نہ ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حدود ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے سحری کے وقت تک کھانے کے لیے بیان کیا کہ اس سے آگے مت کھانا، اور افطار کا وقت ہو جائے تو افطار کر لینا، اسی طرح عورت کو مت پکڑنا۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے احکام کو، اپنی نشانیوں کو بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ لوگ بچیں۔
یہاں پر ایک بات قرآن کریم سے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حدود، یعنی اس حدود کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے، حدود کو پار نہیں کرنا چاہیے۔ تو قرآن پاک کی آیت سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سحری میں اتنا دیر نہیں کرنا چاہیے کہ صبح صادق شروع ہو جائے اور سحری کا وقت ختم ہو جائے۔ اسی طرح افطار میں اتنا جلدی نہ کرنا چاہیے کہ غروب آفتاب ہی نہ ہو اور غروب آفتاب سے پہلے لوگ افطار کر لیں۔ میں طنز نہیں کر رہا ہوں، میں افسوس کے ساتھ یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ اس زمانے میں 5 منٹ پہلے ضد میں جو اذان دے دیتے ہیں کہ نہیں ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے کہ یہ اللہ کے حدود ہو۔ جیسے کہ مثال کے طور پر کہ سڑک کے کنارے کھائی ہے، تو کیا کہتے ہیں کہ لوگ بیچ میں چلتے ہیں، کنارے نہیں جاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کھائی میں ہم گر جائیں، احتیاط اسی میں ہے۔ اسی طرح مسئلہ تو یہی ہے کہ غروب آفتاب ہو تو آپ فوراً افطار کیجئے، دیر نہ کیجئے، لیکن ہم لوگ جو احتیاط کرتے ہیں اس اللہ کے حدود کے اندر، تاکہ یہ نہ ہو سکے کہ 15 گھنٹہ روزے رکھے اور 2 منٹ کے لیے روزہ خراب ہو جائے اور ساری دن بھر کی محنت برباد ہو جائے، اس لیے ہم لوگ احتیاط کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ لوگ اس زمانے کے اندر بعض لوگ جو عصبیت میں اور غصے میں اور چڑھانے کے لیے 5 منٹ پہلے اذان دے دیتے ہیں، ان لوگوں کو ذرا ہوش میں آنا چاہیے کہ قرآن کا یہ حکم ہے، تلک حدود اللہ فلا تقربوہا، کہ یہ اللہ کے حدود ہیں، یہ اللہ کے سرحد ہیں، ان کے قریب مت ہو۔ احتیاط سے کام لو کہ فجر میں یہ سحری میں اتنا دیر نہ کر دو کہ روزہ ہی خراب ہو جائے، اور افطار میں اتنا جلدی نہ کر دو کہ دن بھر کی محنت تمہاری برباد ہو جائے۔ چنانچہ بخاری کے اندر یہ مثال دی گئی کہ یہ اللہ کے چراغ، یہ چراگاہ ہیں، یہ مشتبہات جو ہیں یہ اللہ کے چراگاہ ہیں، کہ جس طرح پہلے زمانے میں سرکاری چراگاہیں ہوتی تھی، اس میں جانور کو چرانا منع تھا۔ تو اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ یہ اس پار کیا ہے جانور یہ سرکاری اور اس پار یہ ہے چلو اپنے کھیت میں چراتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اگر جانور منہ مار دے تو مجرم ہو جاؤ گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے گناہ کے قریب جانے سے منع کیا ہے، کہ جس طرح ہم لوگ کھائی کے قریب نہیں جاتے ہیں، احتیاط کرتے ہیں، اسی طرح یہ دین کے کاموں میں بھی ہم لوگوں کو احتیاط کرنا چاہیے، اللہ کے حدود کی پابندی نہیں کرنی چاہیے۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کہ جو اللہ کے حدود کو پار کریں گے وہ ظالم ہوں گے۔ تو اس لیے ہم لوگ پاگل پندی کی وجہ سے نہیں بلکہ اس اللہ کے حکم کی وجہ سے سحری میں بھی احتیاط کرتے ہیں اور افطار میں بھی احتیاط کرتے ہیں، کہ غروب آفتاب ہو سکتا ہے کہ جو ٹائم فکس ہو نہ ہوا ہو تو دن بھر کے روزہ کی محنت ہماری برباد چلی جائے گی۔ اس لیے ہم لوگ اس قرآن کی آیت کے تحت یہ عمل کرتے ہیں۔ اب اگر لوگ نہ مانے تو ان کی مرضی، لیکن قرآن سے یہ اشارہ احتیاط کا ملتا ہے، قرآن کے اوپر ہم لوگ عمل کرتے ہیں، نہ کہ ائمہ کی کہنے کی وجہ سے۔ ائمہ وہ پاگل نہیں تھے، قرآن اور ان کا علم کا کروڑواں حصہ بھی تمہیں نہیں مل سکتا ہے جو ان ائمہ کے بارے میں بدزمانی کرتے ہو۔ تو بہرحال یہ چند روزے کے احکام اور روزے کے مسائل ہو گئے۔ آگے جو ہے وہ حلال کھانے کے بارے میں اور حرام کمائی سے بچنے کی، اللہ تبارک تعالی ہم لوگوں کو حرام چیزوں سے بچنے کی تاکید کر رہے ہیں، اس کا بیان انشاءاللہ آئندہ ہفتہ ہوگا۔ اللہ ہم سبوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کے احکام کو ہم لوگوں کو سینے سے لگانے کی توفیق